السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے اجتماعی ساکنین فی کلمتین۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز طوز و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اجتماع کا مطلب ہے دو یا دو سے زائد۔ ساکنین کا مطلب ہوتا ہے ساکن حرف۔ فی کلمتین یعنی کلموں کے اندر جو آنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کلموں کے درمیان، صحیح۔ تو اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی دو کلموں کے درمیان جو ہیں جب دو سے زائد ساکن حرف آ جائیں تو وہاں پر اجتماعی ساکنین فی کلمتین ہوگا۔ آئیے اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ دو ساکن دو کلموں کے درمیان اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرا ساکن دوسرا کلمے کے شروع میں ہو تو دونوں اپنے حال پر برقرار نہیں رہ سکتے، ان میں تبدیلی کی جائے گی کیونکہ ان دونوں ساکنوں کو ایک ساتھ پڑھنا ناجائز ہے، اس لیے اسے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کہتے ہیں۔ پہلے ساکن کو ختم کرنے کی مندرجہ ذیل 7 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، پہلا ساکن اگر حروف مدہ میں سے ہو تو حروف مدہ حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ فِي الْأَرْضِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اچھا، اصل میں ایک کلمہ تھا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ اب یہاں پہ دو کلموں کے درمیان 3 ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ پہلا ساکن حرف مدہ میں سے الف خالی، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل کا ساکن اور تیسرا ساکن یہ لام ساکن۔ اب تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ناجائز ہے۔ اسے جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے پہلے طریقے کے مطابق ہم حروف مدہ کو حذف کر دیں گے۔ جب ہم نے الف مدہ کو حذف کر دیا تو یہاں پر جو ہے قاف کو ہم لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ الف مدہ حذف ہو گیا، حمزۃ الوصل جو ہے درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اب ہم اس قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ اصل میں یہ کلمہ تھا فی الْأَرْضِ، ٹھیک ہے۔ پہلا ساکن حرف مدہ میں سے یا ساکن، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل کا ساکن اور تیسرا ساکن یہ لام ساکن۔ اب یہ 3 ساکن دو کلموں میں ایک ساتھ پڑھنا ناجائز ہے۔ اسے جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے پہلے طریقے کے مطابق ہم حروف مدہ کو حذف کر دیں گے۔ ہم نے یا ختم کر دی، یہ کیا بچہ؟ فاضر فی۔ حمزۃ الوصل درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، اور یہ جو لام ساکن تھا اس کو ہم نے فا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ ہم نے کیسے پڑھا؟ فی الارض، فی الارض، ٹھیک ہے۔ اصل میں کلمہ تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ دو کلموں میں 3 ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ پہلا ساکن واو مدہ کا واو ساکن، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل کا ساکن اور تیسرا ساکن اس صاد مشدد میں چھپا صاد ساکن۔ ہم نے واو مدہ جو تھا وہ پہلے طریقے کے مطابق ہم نے حروف مدہ کا واو مدہ ہم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب ہم میم کے پیش کو صاد مشدد میں چھپے صاد ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ آپ نے دیکھا اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا پہلا طریقہ کیا تھا؟ اگر پہلا ساکن حروف مدہ ہو تو حذف ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا میں نے آپ کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تینوں حذف کر کے دکھائے۔ اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن جمع کا میم ہو تو اسے غمہ دے کر پڑھیں گے۔ جمع کے میم سے کیا مراد ہے؟ جیسے کم، تم، ہم، اس طرح کی جو میم ہوتی ہے وہ جمع کی میم کہلاتی ہے۔ اصل میں یہ کلمہ تھا ہم الذین۔ پہلا ساکن جمع کی میم ساکن، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل، تیسرا ساکن اسلام مشدد میں چھپا لام ساکن۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جمع کی میم کو ہم نے غمہ دے دیا یعنی پیش دے دیا، حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب اسلام مشدد میں چھپے لام ساکن کو ہم جمع کی میم کو جو ہم نے پیش دیا تھا اس سے ملا کے پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم الذین،
هم الذین، اصل میں کلمہ تھا معہم الکتابہ، اصل میں کیا کلمہ تھا؟ معہم الکتابہ۔ اب پہلا ساکن جمع کی میم ساکن، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل، تیسرا ساکن لام ساکن۔ اب ہم نے پہلے ساکن کو اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے دوسرے طریقے کے مطابق پیش دیا، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ ہم جمع کی میم کو پیش دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھے ہیں؟ پڑھیں گے معہم الکتاب، معہم الکتاب۔ اصل میں کلمہ تھا علیکم القتال، ٹھیک ہے۔ کلمہ کیا تھا؟ علیکم القتال، ٹھیک ہے۔ پہلا ساکن جمع کا میم ساکن، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل کا ساکن، تیسرا ساکن یہ لام ساکن، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ناجائز ہے۔ اسے جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے دوسرے طریقے کے مطابق ہم نے جمع کی میم کو پیش دیا۔ حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ اب ہم جمع کی میم کو لام ساکن سے ملا کر پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ علیکم القتال، علیکم القتال، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا تیسرا طریقہ، تیسرے طریقے کے مطابق اگر پہلا ساکن واؤلین جمع کا ہو تو اسے بھی ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ واؤلین جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رو، صحیح ہے۔ جیسے واؤ ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو ایسا واؤلین کہلاتا ہے نا۔ تو واؤلین جمع کا ہو تو اس کو ہم پیش دے کر پڑھیں گے۔ اصل میں کلمہ کیا تھا؟ یرو العذاب، اصل میں کلمہ کیا تھا؟ یرو العذاب، ٹھیک ہے۔ پہلا ساکن جمع کا واؤلین تھا تو ہم نے اس کو پیش دے کر پڑھا۔ اب جو ہے دو کلموں کے درمیان تین ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ پہلا ساکن واؤلین جمع کا، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل، تیسرا ساکن لام ساکن۔ اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ناجائز ہے۔ اسے جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے تیسرے طریقے کے مطابق ہم واؤلین جمع کو پیش دے کر اگلے کلمے سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے ساکن کو پیش دے دیا، دوسرا ساکن درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، اور تیسرے ساکن کو ہم جس واؤلین جمع کو ہم نے پیش دیا تھا نا اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ یرو العذاب، یرو العذاب، ٹھیک ہے۔ یہ کلمہ تھا رأو الآیاتی، کیا تھا یہ کلمہ؟ رأو الآیاتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پھر دوبارہ تین ساکن دو کلموں کے درمیان ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ پہلا ساکن واؤلین جمع کا، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل، تیسرا ساکن یہ لام ساکن۔ اب ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ناجائز ہے۔ اسے جائز کرنے کے لیے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے تیسرے طریقے کے مطابق اگر پہلا ساکن جو ہے واؤلین جمع کا ہو تو ہم اس کو پیش دے کر پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے واؤلین جمع کو پیش دے کر پڑھ لیا، حمزۃ الوصل جو ہے درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، اور اس لام کو ہم واؤلین جمع کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے ہم پڑھیں گے؟ رأو الآیاتی، اصل میں کیا کلمہ تھا؟ رأو الآیاتی، اور ہم نے اس کو چینج کر کے کیسے پڑھا؟ رأو الآیاتی۔ اصل میں کلمہ تھا وآتوا الزکاۃ، اصل میں کلمہ کیا تھا؟ وآتوا الزکاۃ۔ اب یہاں پھر دوبارہ اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا تیسرا طریقہ ہو رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ پہلا ساکن جو ہے واؤلین جمع کا ہے، دوسرا ساکن حمزۃ الوصل ہے، تیسرا ساکن اس زا مشدد میں چھپا زا ساکن ہے۔ تو ہم نے پہلے ساکن یعنی واؤلین جمع کو پیش دیا، حمزۃ الوصل درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا، اور واؤلین جمع کے پیش کو ہم زا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وآتوا الزکاۃ، کیسے پڑھا ہم نے؟ وآتوا الزکاۃ۔ اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا چوتھا طریقہ، اس کے مطابق اگر پہلا ساکن من کا نون ہو تو اسے فتحہ دے کر پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو زبر دے کر پڑھیں گے۔ اصل میں کلمہ تھا من اللہ،
कलमा क्या था, मिन अल्लाही। ठीक है, अब दो कलमों के दरमियान तीन साकिन एक साथ जमा हो गए। पहला साकिन नून साकिन, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल का साकिन और तीसरा साकिन लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन। हमने मिन के नून को रूल के मुताबिक ज़बर दिया। ठीक है, एक साकिन ख़त्म हो गया। हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। फिर हम मिन के नून को जो हमने ज़बर दिया था उसको हम लाम मुशद्दद में छुपे लाम साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमने कैसे पढ़ा, मीन अल्लाही, मीन अल्लाही। ठीक है, असल में कलमा था मिन अन्नासी। कलमा क्या था, मिन अन्नासी। पहला साकिन मिन के नून का नून साकिन, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल का साकिन और तीसरा साकिन नून मुशद्दद में छुपा नून साकिन। हम पहले साकिन यानी मिन के नून को ज़बर देकर पढ़ेंगे। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा। हम नून साकिन को जो हमने मीन के नून के ज़बर दी थी ना उसको मुशद्दद नून में छुपा नून साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे, मिनन्नासी, मिनन्नासी। मे भी कि आपको ये लफ्ज़ मुश्किल लग रहा हो, मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। देखें, तीन साकिन दो कलमों में एक साथ जमा हो गए। हमने पहले साकिन यानी मिन के नून को ज़बर दिया। हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब हमने जो मिन के नून को हमने ज़बर दिया था ना, अब हम इसको नून मुशद्दद में छुपे नून साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे, मिनन्नासी, मिनन्नासी। दोबारा यहाँ ये असल में ये कलमा था मिन अस्समाई। ठीक है, हमने मीन के नून को ज़बर दिया। ठीक है, हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब सीन मुशद्दद में छुपे सीन साकिन को हम मिन के नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे हम पढ़ेंगे, मिनस्समाई, मिनस्समाई। ठीक है, अब इज्तमाई साकिनैन फ़ी कलमतैन के पाँचवें तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन अलिफ लाम मीम का मीम साकिन हो तो हम इसे भी फतहा देकर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। ये था ये असल कलमा। ठीक है, अब यहाँ पे ये खुल के लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मीम है ना, मीम, इसको हम ये साकिन मीम को हम ज़बर देके मीम अल्लाहु था ये कलमा, सही है ना। अब ये मीम साकिन था, सही है। अब इस साकिन मीम को हमने ज़बर देकर पढ़ना है। मीम को लाम के साथ मिलाएंगे। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया था। लाम मुशद्दद में छुपे लाम साकिन को हम मीम के साथ मिलाएंगे, यानी फतहा वाली मीम के साथ मिलाएंगे, ज़बर वाली मीम के साथ मिलाएंगे। हम कैसे पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। हमने अल्लाहु नहीं पढ़ा, हमने कहा मल्लाहु, मीम अल्लाहु। ठीक है, मीम को ऊपर जो हमने ज़बर दिया था ना, हमने मल्लाहु करके मिलाना है। ठीक है, अब इज्तमाई साकिनैन फ़ी कलिमतैन का छठा तरीका क्या है कि अगर पहला साकिन मज़कूरा 12 सूरतों में से ना हो, यानी ऊपर जो बयान की हुई सूरतें हैं इनमें से ना हो, तो फिर कसरा दिया जाएगा। पहले साकिन को कसरा मतलब ज़ेर देकर पढ़ा जाएगा। जैसे असल में कलमा था अंदिर अन्नासा। असल में कलमा क्या था, अंदिर अन्नासा। अब ये रा साकिन, हमज़तुल वसल साकिन और नून मुशद्दद में छुपा नून साकिन, तीन साकिन एक साथ जमा थे। छठे तरीके और इनमें से कोई भी सूरत नहीं थी, तो हमने छठे तरीके के मुताबिक पहली साकिन को ज़ेर दिया। हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब नून मुशद्दद में छुपे नून साकिन को हम इस रा ज़ेर वाली रा के साथ मिला के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ा हमने, अंज़िरन्नासा। ठीक है, कलमा था अम इरताबू। ठीक है, अम अलग कलमा था, इरताबू अलग कलमा था। अम साकिन है, मीम यानी मीम साकिन है पहला साकिन, हमज़तुल वसल दूसरा साकिन और रा साकिन तीसरा साकिन, तीन साकिन एक साथ जमा है। हमने इज्तमाई साकिनैन फ़ी कलिमतैन के छठे तरीके के मुताबिक पहले साकिन यानी मीम साकिन को ज़ेर दिया। हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया।
میم کو را کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے. کیسے ہم نے پڑھا؟ امرتابو، امرتابو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ تھا کلمہ ان اور ارتبتم، ان اور ارتبتم. ٹھیک ہے. نون ساکن پہلا ساکن، حمزۃ الوصل دوسرا ساکن اور را ساکن تیسرا ساکن. ہم پہلے ساکن کو زیر دے کے را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ حمزۃ الوصل درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان ارتبتم، ان ارتبتم. ٹھیک ہے. اب اجتماعی ساکنین فی کلمتین کا ساتواں طریقہ کیا ہے کہ پہلا ساکن اگر تنوین کا نون ہو تو اسے ہمیشہ کسرہ دے کر پڑھیں گے، یعنی زیر دے کر پڑھیں گے. اصل میں کلمہ تھا اعدن اور اولا. ٹھیک ہے. اعدن اور اولا. اب یہ پہلا ساکن جو ہے دال کے اوپر تنوین ہے نا، تنوین کو اگر ہم کھولیں گے دال نون زبر دن تو نون ساکن ہو گیا نا. تو پہلا ساکن کیا ہے؟ نون ساکن. اب ہم نے نون ساکن کو زیر دیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے حمزۃ الوصل کو درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف کر دیا. اب یہ نون جو ہے یہ لام کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی. کیسے پڑھی جائے گی؟ اعدن الاولا، اعدن الاولا. ٹھیک ہے. ایسی ہی یہ کلمہ تھا لوطن اور المرسلین. کلمہ کیا تھا؟ لوطن المرسلین. ٹھیک ہے. تو ہم نے دو زیر تین تھا نا، تو ہم نے نون ساکن کو زیر دے کے اگلے کلمے سے ملا کے پڑھا. ہم نے کیسے پڑھا؟ لوطن المرسلین، لوطن المرسلین. اصل میں کلمہ تھا فتنۃ انقلب. ٹھیک ہے. کلمہ کیا تھا؟ فتنۃ انقلب. صحیح ہے. اب ہم نے دو پیش کی تنوین تھی یہاں پر. ٹھیک ہے. تنوین میں چھپا نون ساکن تھا، اس کو ہم نے زیر دے کے اگلے کلمے سے ملا کر پڑھا کیونکہ حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا تھا. ہم نے کیسا پڑھا؟ فتنۃ انقلب، فتنۃ انقلب. امید ہے کہ آپ کے اجتماعی ساکنین فی کلمتین کے ساتوں طریقے سمجھ آ گئے ہوں گے.